الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کریں جس کو آگ کھا جائے۔ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کوئی ایسی قربانی نہ پیش کریں جس کو آگ کھا جائے۔ قل فرما دیجئے قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ آپ کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے اور تمہاری کئی کہی ہوئی نشانی بھی لے کر آئے تھے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تو تم ان کو پھر کیوں قتل کرتے تھے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جس کو آگ کھا جائے، جس کو آگ کھا جائے جلد سے۔ اچھا، اب اس آیہ کریمہ کے اندر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہودیوں نے ایک اور مذاق اڑانے کی کوشش کی یا تان کیا۔ جیسے پہلے تو انہوں نے یہ کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خدا جان سے، پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ وہ فقیر ہے، وہ ہمارا محتاج ہے اور وہ سود کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیں سود کا منع کرتا ہے اور خود مسلمانوں کو سود دیتا ہے، ان سے مدد لیتا ہے مسلمانوں سے۔ اب دوسرا تان انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں جو بندہ قربانی کیا کرتا تھا یا صدقہ دیتا تھا یا مال غنیمت کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی، مثلا اگر کسی نے کوئی قربانی پیش کی، جانور پیش کیا یا صدقہ کیا، کچھ صدقے میں جو چیز بھی تھی، یا مال غنیمت کہ بھی یہ مال غنیمت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، یہ قربانی مقبول ہے یا نہیں، یہ آپ تفسیر میں پہلے بھی پڑھائی ہیں، مزید اس کی اب آگے تفصیل آئی ہے بہت پیچھے۔ تو اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اس قربانی کو باہر رکھ دیا جاتا تھا کھلے آسمان کے نیچے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو لے جاتی تھی یا جلا دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اب انہوں نے دوسرا تان یہ کیا کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں یہ ایک چیز موجود تھی، تو اگر تمہارے نبی سچی ہیں تو پھر تم لوگ اپنی قربانیاں رکھو اور ہمارے سامنے آسمان سے آگ اترے اور اس کو کھا جائے۔ تمہاری قربانیوں کو، صدقہ خیرات کو، مال غنیمت کو تو ہم سمجھیں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول بھی ہے، اور ہمیں یہ یقین بھی آ جائے گا کہ تمہارے پیغمبر واقعی پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر آپ کے نبی سچے ہوتے تو آپ کی قربانی کو بھی آگ کھا جاتی۔ تو ایک روایت میں عطا بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے، جو جانور ذبح کرتے، اور اس میں سے عمدہ گوشت نکال کر گھر کے صحن میں رکھ دیتے، یا گھر کے اندر، اگر کمرے کے اندر بھی رکھا ہے تو چھت کھلی ہوتی تھی، یا گھر کے اندر صحن سمجھ لیں، برآمدہ سمجھ لیں، اس میں رکھ دیتے۔ تو پھر ان کے نبی کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے، اور جو بنی اسرائیل ہیں وہ گھر کے گرد کھڑے ہو جاتے چاروں طرف،
پھر آسمان سے بغیر دھوئیں کے صاف ایک آگ اترتی اور وہ اس قربانی کو کھا جاتی تھی، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ تو اب یہودیوں نے ایک دوسرا طعنہ مسلمانوں کو یہ دیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب ایک حضور کو اور پریشانی یا تکلیف دینے کے لیے کہ پہلے پیغمبروں میں تو یہ بھی، پہلی شریعتوں میں یہ بھی ہوتا تھا، پہلے تو ہمیں یہ کر کے دکھاؤ سارے مسلمان جو ان سے، تو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں تمہارے نبی سچی ہیں، تمہارے رسول اور پیغمبر سچی ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ پہلی امتوں میں اگر کوئی شخص صدقہ کرتا تھا تو اگر اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس صدقے کو کھا جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ ہم سے پہلی امتوں میں ایک روایت کے مطابق کوئی شخص قربانی سے تقرب حاصل کرتا تو لوگ نکل کر دیکھتے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جو لوگ قربانی کرتے تھے، جیسے آج بھی قربانی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک صاف ستھری سفید آگ اترتی اور وہ اس کو کھا جاتی، اور اگر اس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو وہ ویسے کی ویسے پڑی رہتی، سڑتی رہتی، خراب ہو جاتی، اس کو آگ نہیں کھاتی تھی۔ تو جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ اسی طرح حافظ جلال الدین نے ابن ابی حاتم سے روایت کیا کہ پچھلی امتوں میں رسول دلائل لے کر آتے اور ان کی نبوت کی علامت یہ تھی کہ وہ گائے کے گوشت کو اپنے ہاتھ پر رکھتے، پھر آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی۔ امام ابو بکر احمد بن حسینی بہقی روایت کرتے ہیں، وہب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، حضرت دلائل النبوہ، اے میرے رب، میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کہ مولا کریم، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جو یعنی اپنی قربانیوں اور اپنے صدقے کو خود کھائے گی۔ ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے، ایک امت ایسی بھی آئے گی جو اپنی قربانی کو خود کھائے گی، اپنے صدقات کو خود کھائے گی، یعنی آگ نہیں اترے گی، آگ نہیں کھائے گی، ان کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور ان کی قربانی کو آگ بھی نہیں کھائے گی۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، ایک امت ہم نے، اے میرے رب، میں نے تورات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک امت، ان کی قربانیوں کی قبولیت یہ ہوگی کہ وہ خود ہی اپنی قربانی کھائیں گے، خود ہی اپنے صدقات کھائیں گے، کہ اس شریعت میں ان کو کھانے کی اجازت ہوگی، کوئی آگ نہیں اترے گی، کوئی آگ نہیں کھائے گی۔ اور ان سے پہلے جب کوئی اپنا صدقہ نکالتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک آگ بھیجتا تھا اور وہ اس کو کھا لیتی تھی۔ یہ تورات میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تو اگر وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا پہلی امتوں میں تو آگ اس کے قریب نہیں آتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا کریم، اس امت کو، وہ جو ایک امت آنے والی ہے جس امت کو یہ شرف، یہودیوں نے تو یہ طعنہ دیا کہ اگر تمہارے نبی سچے ہیں، اگر تمہارے پیغمبر اور رسول سچے ہیں تو کیوں نہیں تمہاری قربانیوں کو آسمان سے اتر کر ایک آگ کھاتی؟ مگر آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، میں نے تورات میں لکھا دیکھا ہے کہ آنے والی امتوں میں ایک امت ایسی ہے جو امت ان کی قربانیاں قبول بھی ہوں گی اور وہ کھائیں گے بھی خود ہی، کوئی آگ نہیں لے کے جائے گی ان کی قربانی کو جو ان سے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا مولا کریم، وہ جو امت ہے نا، اس امت کو تو میری امت بنا دے، اس امت کو تو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمانی موسیٰ،
وہ امت جون سی ہے وہ تو میرے محبوب احمد محمد کی امت ہے، وہ ان کی امت ہے۔ آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، سو اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے کئی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو بڑی واضح نشانیاں اور آسمانی صحیفے روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ اگر آپ کی تکذیب کریں، یہ چکر دے رہی ہیں کہ چلو نشانی، کتنی نشانیاں تو آپ پہلے دکھا چکی ہیں، کتنے معجزات تو آپ پہلے دکھا چکی ہیں، اس کے اوپر تو ایمان لائے نہیں، تو اب یہ ایک نیا چکر دے رہی ہیں کہ اگر پہلی امتوں کے اندر قربانیوں کو صدقات کو آگ کھا لیتی تھی تو پہلے رسولوں نے اس سے بھی بڑی معجزات اور بڑی نشانیاں دکھائی تھیں، مگر یہ تو ایسے ظالم تھے کہ یہ ان کا بھی انکار کرتے تھے، ان کا قتل بھی کرتے تھے جو ان سے، تو یہ ان کی اس بات کے اوپر نہ جائیں۔ تو اس آیت میں آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کے اس قول کی تکذیب کریں، انکار کریں، تو پہلے نبیوں نے ان کا مطلوبہ معجزہ پیش کیا تھا، تو پہلے نبیوں نے معجزات پیش کیے تھے اور ان کی قربانی کو آگ نے کھا لیا تھا۔ ان سے ذرا یہ پوچھیں ان یہودیوں سے کہ کیا انہوں نے ان کو نبی مان لیا تھا؟ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی قربانیاں اگر ویسے ہی آگ آ کر کھائے تو ہم مان لیں گے، تو پہلے تو ذرا ان سے یہ پوچھیں کہ ان نبیوں نے جب یہ معجزے دکھا دیے تھے، آپ تو اس سے بھی زیادہ معجزات دکھا چکی ہیں، تو کیا انہوں نے ان کو نبی مان لیا تھا جن سے؟ کیا انہوں نے اس کے باوجود ان نبیوں کا انکار نہیں کیا تھا؟ بلکہ یہ تو اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے صرف انکار ہی نہیں، ان نبیوں کو قتل بھی کر دیا تھا۔ تو آپ غم نہ کریں محبوب، اگر یہ آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے اور بے شمار معجزات دیکھنے کے بعد بھی اب چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی دکھاؤ، یہ بھی دکھاؤ، یہ بھی دکھاؤ، اب ہر چیز ہی آپ دکھائیں گے، آپ کا انکار کرتے ہیں یا آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلانے کی معاذ اللہ کوشش کرتے ہیں، تو آپ افسوس نہ کریں، ہمیشہ سے کافر اور منکر جون سے ہیں، یہ بڑے رسولوں کی تکذیب کرتے چلے آئے ہیں محبوب، آپ اس سے پریشان نہ ہو، آپ اس سے غم زدہ نہ ہو۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے پھر آگے اس آیت میں فرمائی فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے کئی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، انہوں نے کی ہے، واضح نشانیاں اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے وہ نبی جون سے، تو انہوں نے تو صرف ان کا انکار ہی نہیں کیا، انہوں نے تو ان کو قتل تک کیا تھا۔ صدق اللہ تعالی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔